بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات نمبر 3۔ جملہ اسمیہ و فعلیہ میں فرق کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، جملہ اسمیہ و فعلیہ میں کیا فرق؟ سوال نمبر 2 ہے، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق بتائے۔ جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق بتائے۔ تو پہلے اس کو حل کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، جملہ اسمیہ وہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو۔ یہ فرق ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں یہ فرق ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز اسم ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ دیکھو، زید حسن، زید خوبصورت ہے، حسون زید، زید خوبصورت ہوا۔ تو یہاں پہلا جز زید ہے اور نیچے پہلا جز حسونہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلا جز اسم ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ دوسرا سوال تھا، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے؟ تو یہ لکھا ہے، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ۔ یہ فرق ہے۔ تو یاد رکھنا، جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں کیا فرق ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہوتا ہے، جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، خاص نام ہوتا ہے، اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ جیسے اوپر آپ نے پڑھ لیا، زید حسن، زید حسن، اوپر آپ نے پڑھ لیا۔ تو زید یہ مبتدا ہے، حسن خبر ہے۔ تو زید مبتدا ہے، یہ معرفہ ہے، اور حسن خبر ہے، یہ نکرہ ہے۔ جبکہ مرکب توصیفی میں یا دونوں جز معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں جز نکرہ ہوتے ہیں، یعنی پہلا جز جب معرفہ ہوتے تو دوسرا بھی معرفہ ہوتے، اور پہلا جز جب نکرہ ہوتے تو دوسرا بھی نکرہ ہوتے۔ جیسے رجل حسن، اچھا مرد۔ اب یہاں رجل بھی نکرہ ہے، حسن یہ بھی نکرہ ہے۔ یا زید الحسن، اب یہاں زید بھی معرفہ، اور الحسن اس کے اوپر الف لام آیا، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ۔ تو مرکب توصیفی میں دونوں جز یا نکرہ ہوتے یا دونوں جز معرفہ ہوتے مرکب توصیفی میں، جبکہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ ہوتا ہے جو مبتدا ہوتے ہیں، اور دوسرا جز وہ نکرہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ سوال نمبر 3 ہے، جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں اور ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال نمبر 3 ہے۔ اور سوال نمبر 4 ہے، مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں مختصر سائز کا جواب بتا دیتا ہوں، پھر آگے بتاتا ہوں۔ دیکھو، جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں۔ ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے کتنے جز ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً کیا ہوتا ہے؟ تو مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں آگے بتا دیتا ہوں کتاب میں۔ تو یہاں لکھا ہے، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 تھا کہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں دیکھو، عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ سوال تھا کہ مبتدا اور خبر کا اعراب عموماً کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے عموماً مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، عربی میں کلمہ ربط کیا ہے؟ عربی میں کلمہ ربط کیا ہے؟ اور سوال نمبر 6 ہے، مبتدا اور خبر میں مطابقت کتنی باتوں میں ہونی چاہیے؟ تو میں ادھر بتا دیتا ہوں، پھر آگے کتاب میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو،
عربی میں کلمہ ربط کیا ہے؟ تو یاد رکھنا عربی میں کلمہ ربط نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں۔ اردو میں تو ہے، اردو میں ہے ہیں یہ کلمہ ربط ہے، اور فارسی میں است اند ہے۔ عربی میں کلمہ ربط نہیں ہے، یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 تھا، مبتدا اور خبر میں مطابقت کتنی باتوں میں ہونی چاہیے؟ تو 5 باتوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ وحدت، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث۔ ابھی آپ کو میں آگے کتاب میں بتاتا ہوں، یہ لکھا ہے جیسا کہ فارسی میں است، اند وغیرہ اور اردو میں ہے ہیں وغیرہ کلمات ربط ہے، تو کہتے ہیں اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ معنی جملہ میں خود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے زید عالم، ترجمہ ہے زید عالم ہے۔ اب دیکھو یہ ہے کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا، زید زید، عالم عالم، اب یہ ہے کا جو معنی ہے یہ جملے میں خود پیدا ہو گیا۔ سوال نمبر 5، صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ صفت کی طرح خبر بھی وحدت 1، تثنیہ 2، جمع 3، تذکیر، تانیث 5 باتوں میں۔ تو صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کتنی باتوں میں ہونی چاہیے؟ تو آپ نے پڑھ لیا 5 باتوں میں۔ صفت کی طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو کتنی باتوں میں؟ 5 باتوں میں، وحدت، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں۔ سوال نمبر 7 ہے، اگر جملے میں 2 مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر میں کس کی رعایت ہوگی؟ خبر میں کس کی رعایت؟ اور سوال نمبر 8 ہے، لفظ ان کا مبتدا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں پھر آگے بتا رہا ہوں۔ اگر جملے میں 2 مبتدا ہو اور مختلف الجنس ہو تو خبر میں یاد رکھنا مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، خبر میں مذکر کا۔ اچھا، لفظ ان کا مبتدا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یاد رکھنا لفظ ان جب مبتدا پر داخل ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو میں آگے کتاب میں بتا رہا ہوں۔ دیکھو یہ لکھا ہے، اگر مبتدا 2 ہو اور جنس میں مختلف ہو، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی خبر مذکر ہوگی۔ جیسے دیکھنا، الابن والابنۃ حسنان، بیٹا اور بیٹی خوبصورت ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ایک الابن ہے اور ایک الابنۃ ہے، بیٹا اور بیٹی یہ مبتدا ہے، بیٹا اور بیٹی یہ معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا ہو اور آگے حسنانی خبر ہے۔ تو یہاں دیکھو حسنانی میں کس کا لحاظ رکھا گیا؟ مذکر کا۔ دیکھو یہ خبر کیا آیا؟ حسنانی آیا، مذکر آیا، حسنتانی مؤنث نہیں آیا۔ تو خبر میں کس کا لحاظ رکھا گیا؟ مذکر کا، حسنانی، حسنتانی نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھو، جملہ اسمیہ پر اکثر حرف ان بھی داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتے ہیں۔ تو یہی کہا تھا نا کہ لفظ ان کا مبتدا پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر اکثر حرف ان بھی داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتے ہیں۔ تو سوال نمبر 9 ہے، کسی تثنیہ پر اور کسی لفظ کی جمع سالم مذکر و مؤنث پر، جمع سالم مذکر و مؤنث پر ان نہ لگا کر پڑھے، ان نہ لگا کر۔ تو آپ کو پتہ ہے ان یہ نصب دیتا ہے، تثنیہ پر جب آپ ان نہ داخل کرو گے تو اس کی وجہ سے تثنیہ کا جو اعراب ہوتے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ تو کسی بھی تثنیہ پر آپ ان نہ داخل کریں، جیسے میں کہتا ہوں ان القلمین، ان القلمین، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ان الساعتین، اور کسی لفظ کی جمع سالم مذکر و مؤنث پر ان نہ لگا کر پڑھیں، جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث۔ تو ان المسلمین، ان المسلماتی، تو ان کی وجہ سے جمع مؤنث سالم کے نیچے زیر آئے گا کیونکہ اس کا اعراب آپ پڑھ چکے۔ ان المسلمین،
ان المسلمات، ان القانتین، ان القانتات۔ سوال نمبر 10 ہے جملہ اسمیہ میں نفی کا معنی کیوں کر اور استفہام کا معنی کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھو یہ لکھا ہے جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ما یا لیسا لگانے سے اس میں نفی کا معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اور استفہام کا یہ لکھا ہے کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہو تو اس پر حل یا لگا دو، جیسے ازید عالم، کیا زید عالم ہے؟ حل الرجل عالم، کیا مرد عالم ہے؟ تو یہی سوال تھا کسی جملے میں نفی کا معنی اور استفہام کا معنی کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں، تو استفہام کا یہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کرے۔ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کرے۔ اور سوال نمبر 12 ہے ضمیر کی گردان میں کون کون سے صیغے باہم مشابہ ہیں؟ کون کون سے صیغے ایک جیسے ہیں باہم مشابہ؟ تو یہ گردان لکھا ہے ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان، ہوا ہما، ہوا ہما ہم، پھر ہیا ہما ہن، پھر انتا انتما انتم، پھر انتی انتما انتن، پھر انا نحن۔ تو کون کون سے؟ ایک تو ہما ہے، ہما، اور یہ ہوا ہما، اور ایک نیچے ہیا ہما، اور پھر آگے انتما یہ ہے، پھر آگے انتی انتما یہ ہے ایک جیسے، اور پھر آخر میں یہ لکھا ہے انا، انا میں ایک مرد یا ایک عورت، پھر نحن ہم دو مرد، نحن ہم بہت مرد، نحن ہم دو عورتیں، نحن ہم سب مرد ہیں۔ لیکن یہ باقی نہیں لکھے جاتے ہیں، صرف یہ 14 لکھے جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ ایک جیسے ایک ہما ہے اور دوسرا ہیا ہما ہے، اور ایک انتما ہے، اور یہ پھر انتی انتما۔ تو ہما اور انتما یہ ایک جیسے ہیں۔ تو ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کرے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتما انتم انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، بس۔ اور کون کون سی صیغے ایک جیسے ہے؟ ایک ہوا ہما، ایک یہ ہما، اور پھر آگے ہیا ہما، ہما والا، اور دوسرا انتا انتما اور انتی انتما، دو جگہ انتما آ رہے اور دو جگہ ہما آ رہے، ہما ہما، انتما انتما، یہ ایک جیسے۔ سوال نمبر 13 ہے انا کا تلفظ کس طرح کریں گے؟ دیکھو انا کے ساتھ الف لکھا ہے، لیکن اس کا تلفظ کس طرح کریں گے؟ تو اس کا تلفظ انا، ویسے لکھا ہے انا، لیکن تلفظ کر کے کس طرح پڑھیں گے؟ انا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ آگے کتاب کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو یہ لکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ انا کو ہمیشہ انا بغیر الف کے پڑھنا چاہیے، یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 14 ہے مختلف قسم کے 10 جملہ اسمیہ بنائے۔ یہ سوال اور باقی آگے جو آ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بتا دوں گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔